السلام علیکم دوستوں، 10 ہجری 24 ذی الحج کو مدینہ میں اسلام کی تاریخ کا عظیم واقعہ پیش آیا جسے عید مباحلہ کہتے ہیں۔ نجران کے 60 عیسائی علماء کا وفد حضرت عیسیٰ کے بارے میں بحث کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ نبی نے توحید کا پیغام دیا۔ جب بحث لمبی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران کی آیت نمبر 61 نازل فرمائی۔ اس میں حکم ہوا کہ دونوں فریق اپنے بیٹے، عورتیں لائیں اور جھوٹوں پر لعنت بھیجیں۔ اگلی صبح نبی مباحلہ کے میدان میں تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ صرف 5 تن پاک تھے: امام حسن، امام حسین، بی بی فاطمہ اور مولا علی۔ امام حسین گود میں تھے، امام حسن نے انگلی پکڑی تھی، بی بی فاطمہ پیچھے اور امام علی ان کے پیچھے تھے۔ عیسائی سردار ابو حریثہ نے جب ان نورانی چہروں کو دیکھا تو لرز گیا۔ اس نے کہا، یہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر دعا کرے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ وفد نے فوراً مباحلہ سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم سے مباحلہ نہ کریں ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ انہوں نے صلح کر لی اور ہر سال جزیہ دینا قبول کر لیا۔ اس طرح بغیر تلوار کے حق غالب آ گیا اور اہل بیت کا مقام ظاہر ہو گیا۔ اس دن اہل بیت علیہ السلام کی روحانی اور معنوی برتری ثابت ہوئی۔ شیعہ مسلمان اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ اس دن غسل، روزہ، صدقہ اور زیارت جامع پڑھنا مستحب ہے۔ اس دن مسلمانوں کے اتحاد و اخوت کی علامت ہے۔ اس دن نبی کریم کے خاندان کی اہمیت واضح ہوئی۔ حضرت علی کو نفس رسول کا لقب اس آیت سے ملا۔ مباحلہ کے دن عیسائیوں نے مان لیا کہ حق نبی کے ساتھ ہے، اور آج بھی اس دن کو شیعہ بہت ہی اچھے طریقے سے مناتے ہیں اور ایک عید کے طور پر اسے مناتے ہیں، ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں اور عید مبارک کہتے ہیں۔ میری طرف سے تمام دوستان عزیز اور میرے چاہنے والوں کو عید مباحلہ بہت بہت مبارک ہو۔ دوستان عزیز، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل فقہ جعفریہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ کے دوست کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔